امتحان کی منزل ہے، یہ موضوعی امتحان ہے، بڑی گہرائی میں آپ کو لے کے اترنے لگا ہوں اور موضوع کو اپنے اختتام تک آج کی تقریر کو لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن علی کا امتحان احد میں تھا، انبیاء کا امتحان تو ہے ہی، علی کا امتحان احد میں کیا تھا؟ کیا تھا امتحان؟ وہاں اللہ نے ایک مشن تیار کیا، شیطان کے ذریعے امتحان ہونا ہے، اعلان شیطان کو یہ کرنا ہے قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، یہ اعلان کروانا ہے اللہ کو۔ اب یہاں دیکھنا ہے بھگوڑا کون ہے اور میدان میں ثابت قدم رہ کے امتحان میں کامیاب ہونے والا کون۔ یہ امتحان تھا، بھاگنے کا امتحان ہے اور ٹکنے کا امتحان ہے، یہ ہے نا امتحان، کون بھاگ رہا ہے بھاگ کے ناکام ہو رہا ہے اور کون ٹک کے کامیاب ہو رہا ہے۔ یہی امتحان تھا، یہ علی کا امتحان تھا اور ان کا بھی تھا۔ علی کامیاب ہو گئے، بھاگے نہیں، اس لیے علی کامیاب ہو گئے، اور جو بھاگ گئے قرآن نے ان کے ناکامی کا اعلان کر دیا۔ قرآن نے بتا دیا کہ ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہے، جب اس میں ناکام تک زندگی کے کسی موڑ پر یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ پہلا امتحان تھا ان کا۔ اب اللہ نے اعلان کروا دیا، شیطان نے کہا قد قتل محمد قتل ہو گئے، تو یار اسی دن کی تو تلاش تھی، اسی دن کا تو انتظار تھا، وہ آ گیا دن تو بھاگنا شروع کیا۔ اس میں کوئی کہیں چڑھا کوئی کہیں چڑھا، جس سے جو ملا وہاں چڑھ گیا، ٹھیک ہے، اور کوئی پہاڑی پہ چڑھا اور اس کا جملہ یہ احد کے دن ایسے اچھل رہے تھے جیسے پہاڑی بکرا کودتا، خود کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے انسان بنایا اور خود کو جانور بنا دیا۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے انہم لإلا کلام فلہم ضل سبیلا، ہم نے انسان بنایا تھا، انہوں نے جانور بنا دیا ہے خود کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس طرح اچھل رہے تھے جیسے پہاڑی بکرا کودتا ہے، پہاڑی بکرا کودتا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ پہاڑی بکرے بھی اور بکرے پہاڑ پہ ہوتے ہیں، معلوم تھا، تو ظاہر سی بات ہے۔ اب اس کے بعد فطرہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن عجیب امتحان تھا، وہاں اچھل گئے تھے اور پھر ادھر شیطان کا قتل ہو گیا رسول۔ سب نے کہا اللہ کا شکر ہے اسی دن کے انتظار تھا، اب جھنجھٹ ختم، کبھی ادھر لے جانا، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ، کبھی یہاں اب گھر بیٹھنا ہوگا، اب تو ہم اپنے پرانے عقیدے پر پرانے دین پر دوڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ ہم تو مجبوری میں کلمہ پڑھ چکے تھے، یہ ہماری مجبوری تھی، کلمہ نہیں تھا، مجبوری تھی۔ اب پچھلے دن پہ پڑھ لیں گے، پچھلے مذہب پہ پلٹ جائیں گے۔ اب تاریخ نے عظیم و غریب فطرے لکھے ہیں، تاریخ کہتی ہے یہ بھاگے اور نبی پکار رہے تھے، تعلیم آؤ، تعلیم آؤ میرے پاس، رسالت مری نہیں ہے، رسالت زندہ ہے۔ ادھر علی ایک ہاتھ میں تلوار اٹھا کے کافروں کو مار رسالت کا دفاع کر رہے تھے اور ایک ہاتھ میں علی رسول کی کمر میں ہاتھ ڈال کے ہتھیلی میں رسالت اٹھا اللہ کو یہ ادا بڑی پیاری لگی۔ علی تو نے ایک ہاتھ سے میری امانت کو اٹھایا ہے، رسالت کو، اے محمد ان ہاتھوں کی قسم، اس کا اسلام کا بدلہ 18 ذوالحجہ کو علی کے مقام میں پہنچ کے اس اسلام کو اٹھایا، علی کو بھی اٹھا کے کو قربان کر کے آل محمد کے لیے اللہ کی اس قربانی کو قبول کرے کہ آپ نے اپنی دین کو اہل بیت کے لیے قربان کر دیا۔ اس کی جزا جو ہے جزا کی کونین آپ کو دے گی۔ یہ علی کا امتحان تھا، ان کا امتحان کا یہ بھاگ گئے فیل ہو گئے۔ اگر یہ رکتے تو لاش ہوئے، علی نہیں بھاگے۔ مولا علی سے پوچھا گیا تھا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا اللہ نے ایمان کا امتحان لیا تھا، علی اس میں کامیاب ہو گیا، یہ ناکام ہو گئے بھاگ کے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امتحان
ان کو تو پہلی آواز پہ بھروسہ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اولیاء اور عمر شیطان، جن کے اولیاء شیطان ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور جن کا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے تو ان کی باتوں میں آتے ہیں. رسول کی باتوں میں نہیں آ رہے تھے کیونکہ رسول ان کا سرپرست تھا ہی نہیں، ان کے اولیاء شیاطین تھے تو شیاطین کی باتوں میں آ گئے. اس نے کہا مارے گے، کہا صحیح کہہ رہا ہے تو وہ بھاگ گئے اس کی بات سن کر. اب عجیب لگ رہا ہے نبی نے قرآن کے کہانی آؤ، قرآن میں پڑھ کر آواز دی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ. اے نبی مردوں کو بلا رہے ہو، جنازوں کو بلا رہے ہو، مرے ہوئے لوگوں کو بلا رہے ہو. بات نہیں کیا ہے قرآن نے انہیں مردہ کہا ہے. کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے زندہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہے گا زندہ وہ جو بولے، زندہ وہ جو کھائے، جو پیے، جو حرکت کرے، جو اچھلے، جو کودے، چاہے پہاڑ پہ کودے، چاہے زمین پہ کودے، اچھلے کودے، زندہ. تو ڈاکٹر بتائے گا لوگوں کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ اچھلنا، کودنا، کھانا پینا، حرکت کرنا، یہ زندگی ہے. آئیے قرآن کا مزاج دیکھیے اور بشریت کا مزاج دیکھیے. بشر کہہ رہا ہے جو حرکت میں رہے، اچھلے کودے، کھائے پیے، ٹہلے چلے، وہ زندہ ہے. قرآن کہتا ہوش میں آ جائیے، تیری جہالت ہے، تیری نظر میں زندہ ہے. قرآن کہہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ. یہ نبی یہ جو پہاڑیوں پہ بکروں کی طرح اچھل رہے ہیں یہ مردے ہیں، مردے. ان مردوں کو تم پکار رہے ہو، یہ مردے میری آوازیں نہیں سنیں گے. ہم نے پوچھا قرآن یہ مردہ ہے؟ کہا یہ مردہ ہے. قرآن کی طرح زندہ کون ہے؟ قرآن نے پڑھ کر آواز دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار خبردار، جن کی گردنیں ہماری راہ میں کاٹ دی گئی ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے. ماننے والے وہ جو پہاڑ پہ سینہ تانے کھڑے ہیں انہیں وہ مردہ کہہ رہا ہے. یہ جو کٹی ہوئی پڑی ہیں میدان میں انہیں زندہ کہہ رہا ہے. آواز آئی تمہیں نہیں پتا ان کے ضمیر زندہ ہے، بھینس جو مر گئے ہیں ان کے ضمیر زندہ ہے. ان کا احساس زندہ ہے. وہ بے ضمیر جن کے احساس مر گئے تھے وہ محسوس نہیں کر پا رہے تھے کہ لفظ زندہ ہے، وہ محسوس نہیں کر پا رہے تھے. ان کا احساس مر گیا تھا، وہ زندہ رہنے بھی مردہ ہے. جن کا احساس زندہ ہو مر کے بھی زندہ کہتا ہے. اچھا یہ احساس مردہ زندہ ہاسپٹل میں جائیے آپ کو حقیقی موت اور حقیقی زندگی کا پتہ چلے. ایک مریض ہے لیٹا ہوا بستر پہ، پائپ شائپ سب لگے ہوئے، ناک سے لے کے منہ کان سب پائپ میں ڈوبا. پلس گرتا چلا گیا، دھڑکنیں کمزور ہوتی گئی، ختم ہو گئی زندگی. ڈاکٹر نے کہا مر گیا، لے جاؤ. ہم نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ مر گیا؟ کہاں تو آ کے دیکھیے. ہم نے اٹھایا، چھوڑو، تھوڑا گر گیا کہ یہ ہے. ہم نے کہا یہ تو سوتے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے بات اٹھا کے چھوڑ دیتا. کوئی مضبوط دلیل ہے اس کے مرنے کی؟ اس نے سرنج نکالی کہ یہ اس کی ران میں چبھا دو. اگر احساس زندہ ہوگا تو چیخ مارے گا، احساس مر چکا ہوگا تو کچھ نہیں کہے گا. ہم نے وہ چبھایا ایک بار دو بار، کچھ نہیں، مردہ ہلا ہی نہیں. ڈاکٹر نے کہا دلیل مل گئی. میں نے کہا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا دیکھو اس کا احساس مر چکا ہے، اب اس کو کچھ بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کچھ نہیں بولے گا کیونکہ احساس مر گیا ہے اس لیے یہ مر چکا ہے. اب چاہے وہ کوئی بشر ہو، ایک انسان کا احساس مر جائے یا پوری انجمن ہو اس کا احساس مر جائے، کسی کمیٹی کا احساس مر جائے. اب کوئی پڑوسی میں پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، ہم نے بکرے کی بریانی کھانی ہے، ہم نے مرغے کی بریانی کھا لی، ہمیں احساس نہیں ہے کوئی ہمارے بغل میں بھوکا سو رہا ہے. جسے احساس نہ ہو وہ زندہ نہیں ہے. تو حقیقی مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جسم نہیں، احساس مر جائے. مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، ہم گھر میں محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کہ جماعت ہو رہی، معلوم ہے
کہ ہو رہی ہے، احساس نہیں کر پا رہے، یعنی حس میں نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہو رہی، جبکہ پتا ہے کہ ہو رہی ہے جماعت بغل میں، نہیں پہنچ رہے۔ قرآن کہتے ہیں یہ مردہ ہے، مجلس ہو رہی ہے، سن رہے ہیں آواز، سن احساس ہو رہا ہے، احساس ہم بہت دور تک لے جانا تو پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں میں کہاں پہنچا رہا ہوں، احساس نہیں کر پا رہا۔ احساس آنکھوں سے دیکھنے کا نام نہیں ہے، روح جسے کیش کر لے جس بات کو، احساس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے۔ اب سوچو احساس مر گیا کیا مطلب؟ جسم زندہ ہے، روح مر چکی ہے، جس کا احساس مر جائے وہ مردہ ہے، زندہ رہ کے مردہ ہے، زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ اب سمجھ گئے میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، ہم کھا رہے جم کے، ہم پیٹ بھر کے، اس بھوکے کی بھوک کا احساس نہیں، میرا احساس مر گیا۔ قرآن کہتا ہے یہ جو بریانی کھا رہا تھا یہ مردہ ہے، بریانی کھانے سے زندہ تھوڑی کہلائے گا، زندہ جب کہلاتا کسی بھوکے کو زندہ کر دیتا۔ احساس کر گیا یہ جو ہے یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندہ مردہ کی پہچان اور ختم ہو گئی گفتگو، آخری بات ہے زندہ مردہ کی پہچان اور ایک جنازہ یہ بتائیے کتنے لوگ اٹھا کے قبرستان لے جا کے دفن کر سکتے؟ کتنے لوگ؟ 4 لوگ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ 4 لوگ نہلا کے کفن پہنا کے ڈالا، یہ چاروں نے جنازہ بھی پڑھ لی، بس ایک آدمی پڑھ دے کوئی دقت نہیں، چاروں نے پایا اٹھایا لے جا کے دفن کر کے چلے۔ تو یہ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ اور شریعت کا حکم ہے جنازے میں کثرت سے شامل ہو، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہم تمہیں محشر کی گرمیوں تپش سے بچا دیں گے اگر جنازوں میں جاتے رہو گے تو۔ اتنا زیادہ حکم کیوں ہے؟ اللہ نے کہا اس لیے ہم جنازوں میں بھیجنا چاہتے ہیں، جبکہ جنازہ تو 4 آدمی کام نہیں ہے، لے جا کے تب اتنے زیادہ کیوں آ رہے جنازے میں؟ کیوں اتنی بھیڑ کو حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز جنازہ میں تشریح جنازہ میں جاؤ؟ کیوں؟ تاکہ ہم تمہارا احساس زندہ کر دیں۔ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے، اس دین کے ذریعے تمہارا احساس زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب تم جنازہ دیکھو گے کہ 4 آدمیوں کے کاندھے پہ ایک تابوت ہے تو تمہارا دماغ سوال کرے گا یہ تابوت میں کون ہے؟ تو لوگ بتائیں گے یہ جنازہ ہے، یہ مردہ ہے۔ اچھا جو اٹھائے ہیں مردے کو یہ کون ہے؟ یہ زندہ ہے۔ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، مجھے جہاں لے جانا تھا اب پتہ نہیں آپ کا ضمیر و ذہن وہاں پہنچا کہ نہیں۔ تو جب جنازے میں جائیں گے تو دیکھیں گے ایک انسان ہے 4 آدمیوں کے کاندھے پہ، تو دماغ کچھ سوال کرے گا، دل کہے گا گھبرا مت، یہ جو بوجھ بنا ہے 4 آدمیوں کا یہ مردہ ہے، یہ جو بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ زندہ ہے۔ اب بھی زندہ مردہ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو کسی کا بوجھ بنے سماج میں میں آپ کے گھر 4 جوڑی کپڑے لے کر آیا، شہزاد بھائی کے گھر میں رہوں گا 10 دن، کچھ نہیں کرنا، مسجد نہیں پڑھنا ہے، مسجد کے علاوہ ہٹ کر 10 دن جو آئے ہیں 10 دن میں کھاؤں گا، میرے گھر کا کھانا بچے گا، میرے گھر کا کھانا بچے گا، مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، 10 دن میں آرام سے کھاؤں گا پیوں گا، تندرست ہو جاؤں۔ شریعت نے کہا کثرت سے جنازے میں جاؤ، شریعت کی رسومات میں جاؤ، یہ رسمیں تمہیں زندہ کریں گی، یہ دنیاوی رسمیں نہیں، یہ شریعت کے قوانین ہیں۔ تو اب جو ہے جنازے میں کثرت سے جاؤ تاکہ تم دیکھو گے ایک مردہ زندوں کے کاندھوں پہ سفر کر رہا ہے، تو تمہارا ذہن پوچھے گا یہ جو لوگوں کے کاندھوں پہ بوجھ بن کے اٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو زندوں کے کاندھوں کا بوجھ بنا ہے یہ مردہ ہے، اور جو بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ زندہ، یہی تو زندہ ہے، یہی تو زندہ ہے، اور جو بوجھ بنا یہی تو مردہ ہے۔ اب بھی موت و حیات کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا؟ جو کسی کا بوجھ بنے قرآن اسے مردہ کہہ رہا ہے، جو بوجھ کسی کا اٹھائے قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے۔ اگر ایک قوم کسی کا بوجھ اٹھا لے
سمجھایا، یہ کربلا نے سمجھایا۔ آج 2 محرم ہے اور شہزاد پہ آپ تشریف فرما ہے، اس لیے آئے کہ غریب کا گرشہ دینا ہے نا۔ مقصد مجلس کیا ہے؟ ایک دکھیاری ماں کو جس کا پہلو آج بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ جنت البقیع سے ایک ہاتھ اپنے ٹوٹے ہوئے پہلو اور ایک ہاتھ سے رومال لے کے آتی ہے، میرے لال کے عزاداروں تم سلامت رہو، ہمارا گھر اجڑ گیا، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ ایک روٹی بھی آنکھوں کے پاس جاتی ہے رومال لے کے اور رو کے کہتی ہے تم نے میرے لیے اکبر کو صبح ہوتے تو نہیں دیکھا ہے نا، پھر بھی ہمارے ماں جی رو رہے، تم نے میرے لال کے گلے پہ شمر کا خنجر چلتے تو نہیں دیکھا، پھر بھی اتنا رو رہے ہو۔ کاش تم کربلا میں ہوتے، تم یہ منظر برداشت نہ کرتے، اس ماں کے کلیجے سے پوچھو میری آغوش میں میرا لال تھا، شمر کا خنجر چل رہا تھا، میرا لال میری گولی میں سیما ہو رہا تھا، میرے کپڑوں پہ آج بھی حسین کا خون لگا ہوا ہے۔ اس ماں کے کلیجے سے پوچھو، آپ غصہ دینے آئے ایک مظلومہ ماں کو اس کے مظلوم لال کا غصہ